اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ان اللہ خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صوت و لحن کی کلاس انشاءاللہ آج سے ابتدا ہے۔ ہمارا عنوان انشاءاللہ صوت اور لحن ہے، تو یہ دو موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم صوت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ابتدائی جو ہے تھیوری ہے، اور اس کو پھر آپ نے اپنے پریکٹس میں آپ نے ان چیزوں کو لانا ہے۔ تو کچھ چیزیں آپ کو سمجھنے والی ہے، معذرت، وہ آپ نے جو ہے ذہن نشین کرنا ہے صوت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک حدیث شریف کے بارے میں بتائیں گے کہ جو آپ کی آواز اور صوت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جس کو میں نے شاید تعارفی لیکچر میں بھی آپ کو اس حدیث کے بارے میں کہا تھا، تو آج اس حدیث کو دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو، کیونکہ خوبصورت آواز قرآن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ رسول اکرم سے روایت ہے۔ ظاہر ہے جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو اس میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت آواز دی ہے تو ہمیں اس خوبصورت آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ صوت اور لحن، یہ دونوں، اس کی مثال کو میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گا۔ یہ راکب اور مرکوب کی طرح ہوتی ہے۔ راکب یعنی سوار، اور مرکوب یعنی جس پر آپ سوار ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس گھوڑا ہے، اس پر اس نے سوار ہونا ہے، تو راکب کہلائے گا سوار کو، شخص کو، اور مرکوب کہلائے گا جس پر وہ سوار ہے، یعنی وہ گھوڑا۔ تو یہاں پہ راکب اور مرکوب صوت اور لحن ہے۔ لحن جو ہے وہ مرکوب ہے، اور اس کے اوپر آپ کی آواز سوار ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز کے ہاتھ میں لحن کے لگام ہے۔ اگر آپ آواز کو صحیح نہج پہ لے کے جائیں گے تو لحن آپ کی خوبصورت ہو جائے گی خود بخود، لیکن آواز آپ کی غلط سمت استعمال ہو تو ظاہر ہے وہ لحن آپ کو پھر غلط جگہ پہ لے کے جائے گا۔ صوت اور لحن کی مثال راکب اور مرکوب کی طرح دی جاتی ہے۔ جس طرح گھوڑ سوار کے لیے اس بات کی رعایت کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی سواری کو مہارت سے پکڑے، اسی طرح قراءت میں صوت تو لحن کا کردار راکب اور مرکوب کی طرح ہے۔ آواز کنٹرول میں رکھنی چاہیے تاکہ بہترین تلاوت آپ کی ہو سکے۔ آواز کنٹرول میں نہ ہو تو آپ کے لحن تباہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو لہٰذا یہ چیز لازم و ملزوم ہے کہ جہاں جہاں آپ لحن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مہار جو ہے، اس کا لگام صوت کے پاس ہے۔ آپ صوت کو ٹھیک رکھیں گے، اپنی آواز کو صحیح رکھیں گے تو آپ کے لحن خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آج سب سے پہلے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صوت کی تعریف کو جاننا ہے۔ صوت عربی میں عربی کا لفظ ہے، اور جس کے معنی ہے اردو میں آواز۔ آواز وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے جو انسان کے حنجرے سے نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی ایک ایسی آواز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حنجرے میں رکھی ہے۔ اچھا جی، انسان کے حنجرے میں موجود دو باریک پتے جیسے مانند گوشت ہے کہ جس کا آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے
آواز نکلتی ہے۔ آپ نے ابھی کبھی انشاءاللہ مجھے موقع ملے تو میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ بہت ایک نفیس اور باریک 2 پردے ہیں آپ کے گلے میں۔ جب وہ 2 پردے آپ آواز نکالتے ہو نا تو وہ 2 پردے آپس میں ہلتے ہیں، آپس میں لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی آواز تولید ہوتی ہے، آپ کی آواز نکلتی ہے۔ اچھا جی، آواز کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے کان سن سکے آواز کہلاتی ہے۔ یعنی آپ کی آواز سے کوئی بھی ساؤنڈ ٹکرائے تو وہ آواز کہلاتی ہے۔ ان تمام آوازوں میں مثلاً جانوروں، حیوانوں اور بے جان چیزوں کی آواز میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو اہمیت رکھی ہے جس آواز کو، وہ ہے انسان کی آواز۔ انسان کی آواز، اب حیوان کی آواز بھی ہے، بے جانوں کی آواز ہے، 2 چیز آپس میں ٹکراتے ہیں تو بھی آواز نکلتی ہیں۔ آپ دونوں ہاتھ کو آپس میں ماریں تب بھی ایک آواز نکلتی ہیں۔ تو ہر چیز کی آواز ہوتی ہے، بے جان سے لے کے جانوروں سے لے کے انسانوں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس آواز کو اہمیت دی ہے وہ ہے انسانوں کی آواز۔ یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے جو دوسرے جو ہے حیوانات کو نہیں دی، دوسرے جانداروں کو نہیں دی۔ ٹھیک ہے جی، مظہر خداوندی میں سے ایک یہ ہے کہ خدا نے انسان کے اندر بولنے کی صلاحیت کو پیدا کیا، اور جب انسان بولتا ہے تو ظاہر ہے آواز خود بخود اس کی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں کتنے کروڑ انسان بستے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف آواز ان کو دی ہے۔ ہر انسان کی آواز، آپ ایک ایک انسان کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کی آواز مختلف ہے، اور یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ اپنی آواز کو بنا سکتے ہیں، مزید خوبصورت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہر انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی آواز کو پہچانے، اپنی آواز کو سمجھے۔ تو آواز کی شناخت کس طرح ہو سکتی ہے، آواز کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی آواز کو پہچان لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اسے اپنی آواز کا استعمال کہیں بھی اور کسی بھی جگہ کیسے کرنا ہے۔ ہر انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ آواز کو کہاں پہ اس نے اٹھانا ہے اور کہاں کہیں پہ آواز اس کی نہیں اٹھے گی۔ یہ تمام چیزیں انسان جب آواز کی شناخت کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قراءت قرآن اور آواز میں کیا آپس میں مشترکات ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں قراءت میں جو آواز نکلتی ہے اس میں قراءت کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس طرح آواز کو نکالنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ جب تک انسان کی قراءت صحیح نہ ہو، اس کے قواعد صحیح نہ ہوں، تو اس لفظ کی آواز صحیح طرح وہ ادا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن عام انسان میں ایسا نہیں ہوتا۔ عام انسان جو ہے اس کی جو ہے وہ توجہ وہ قواعد پہ نہیں ہوتی، وہ عام لفظوں میں اپنی آواز کو نکال لیتے ہیں۔ لیکن ایک قاری قرآن جو ہے، جس کے پاس فن ہے، ہنر ہے اور تجوید کے قواعد ہے، وہ قواعد کے حساب سے جس حرف پہ جس انداز میں اس کو ادا کرنی ہے، آواز کو اس حساب سے نکالتے ہیں تاکہ خود بھی محظوظ ہوں اور ان کی خوبصورت مخارج سے سننے والے بھی لطف اندوز ہو جائے۔ اس کے بعد اب آوازوں کے مختلف نام ہیں۔ مرد اور خواتین کی جو آواز ہے اس میں مرد کی جو آواز ہے اس کے بھی الگ نام ہے، اور عورتوں کی جو آواز ہے، خواتین کی آواز ہے، اس کو الگ سے نام دیا ہے۔
آوازوں کے نام کو آپ کو یہاں فی الحال میں بتاتا ہوں کہ مردوں کی آواز جو موٹی ہوتی ہے اس کو بم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا باس کہتے ہیں، جبکہ عورتوں کی موٹی آواز کو کنٹرالٹو کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہے، آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں۔ ویسے جو ہے ہر انسان کی طبیعت میں، ہر انسان مرد عورت کی طبیعت میں یہ چیزیں ہیں، لیکن اہل فن نے اس کو نام دیا ہے، تو آپ اس نام کو یاد کریں گے تو آپ کو بہتر اپنی آواز کی شناخت ہوگی، مرد ہو یا خواتین۔ تو میں نے کیا کہا جی، مردوں کی موٹی آواز کو بم یا باس کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جبکہ عورتوں کی موٹی آواز کو کنٹرالٹو کہتے ہیں۔ اس کو آپ لکھیں تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں شروع میں ہی یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ باتیں ہوگی آپ کے لیے تھوڑا سا بوریت ہوگی، کیونکہ نئی چیز ہے نا، لیکن یہ ہے کہ یہ اصطلاحات ہیں، اس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ آپ ان کو لکھیں، نوٹس بنائیں، اور اس کو انشاءاللہ خوبصورت طریقے سے آپ اس کی نوٹس بنائیں، اور پھر انشاءاللہ جس کے اچھا نوٹس ہوگا ہم اس کو کتاب کی شکل میں بھی لائیں گے، ہم اس کو لیکچرز کی شکل میں بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ چیزیں نوٹ کریں۔ میں خود جو ہے نا مختلف کتابوں سے چھانٹی کر کے آپ کو میں مواد دیتا ہوں، تو آپ ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں تاکہ جو ہے بعد میں ہمارے لیے یہ ایک خوبصورت اثاثہ بنے۔ اچھا جی، ہم نے آپ کو کیا بتایا جی، مرد اور خواتین کی آواز کے مختلف نام ہیں۔ مردوں کی موٹی آواز کو بم یا باس کہتے ہیں، جبکہ عورتوں کی موٹی آواز کو کنٹرالٹو کہتے ہیں۔ اچھا جی، مردوں کی درمیانی آواز کو باریتون کہتے ہیں، جبکہ عورتوں کی درمیانی آواز کو میٹسو سپرانو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نام تھوڑا سا جو ہے سخت ہے بولنے میں، لیکن آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ یہ معلوماتی چیزیں ہیں۔ اچھا جی، میں دوبارہ سے کہتا ہوں، مردوں کی درمیانی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ باریتون، اور اسی طرح عورتوں کی درمیانی آواز کو کہتے ہیں میٹسو سپرانو۔ اچھا جی، اب آئیں مرد کی باریک آواز کو کیا کہتے ہیں جی؟ تو کہتے ہیں مردوں کی باریک آواز کو تینور کہتے ہیں، اور جبکہ عورتوں کی باریک آواز کو سپرانو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آواز کی تقریباً 3 درجے ہو گئے۔ مردوں کی موٹی آواز بم باس، مردوں کی درمیانی آواز باریتون، اور مردوں کی باریک آواز کو کہتے ہیں تینور۔ اسی طرح خواتین کی جو ہے موٹی آواز کو کہتے ہیں کنٹرالٹو، اور خواتین کی درمیانی آواز کو کہتے ہیں میٹسو سپرانو، اور خواتین کی جو باریک آواز ہے اس کو کہتے ہیں سپرانو، ٹھیک ہے جی۔ آواز میں پیچ و خم لانا آواز سے مطابقت رکھتا ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ اپنے آواز کو جب اوپر نیچے کرتے ہو، یا اس میں تحریر لاتے ہو، یا اس میں تھر تھراہٹ لاتے ہو، تو یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے آواز سے مطابقت کرے۔ مثال آپ کو میں سمجھاؤں گا، بھائی یہ کیا ہوا؟ میں نے ایک آواز نکالی، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لہن سے، یا اس جس انداز کو میں نے اپنانا تھا اس میں، اس خاکے میں آ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ آواز کو نکالیں، یہ آواز کسی خاکے میں آ رہا ہے، یہ آواز کسی سسٹم میں آ رہا ہے، لیکن میں کوئی ایسا کروں تو مذاق بنے گا، کوئی آواز کہیں پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن جو میں نے دوسری جب میں نے یہ کیا تو کسی سسٹم میں آ گیا، ٹھیک ہے جی، یعنی کسی چیز کی بیک گراؤنڈ میں آ گیا، لیکن جو پہلی والی آواز نکالی وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ لہٰذا ہمیں یہ ضروری ہے، دیکھنا ہوگا اپنے پریکٹس میں کہ پیچ و خم جو آپ آواز میں لاتے ہو، نچاتے ہو، آواز کو اوپر نیچے جو کرتے ہو، وہ کسی سسٹم میں آنا چاہیے، یعنی سننے والے کو پتہ چلے اچھا یہاں پہ یہ باریکی ہے،
اچھا یہاں پہ انہوں نے اس چیز کو خوبصورت، یعنی سننے والے کو خوبصورت لگے، سننے والے کے دل میں بیٹھے، نہ یہ کہ سننے والا پریشان ہو جائے بھائی یہ کیا کر دی اس نے، یہ کیسا کیا. تو یہ صلاحیت آپ کے اندر آنی چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد آج کی جو ہے میں آخری بات جو آپ کو کرنے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو ہوگی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آواز کو دو قسم کی بنا دی. ٹھیک ہے جی، ایک آواز بدون کلام ہے اور ایک آواز با کلام ہے. یعنی انسان کی آواز دو قسم کی ہے. ایک صرف آواز ہے جس میں کوئی کلام نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی قراءت نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف آواز. ایک دفعہ آواز با کلام ہے، یعنی کلام کے ساتھ ہے. آپ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا آپ کوئی مطلب کلام پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثلا، کلام کے ساتھ ہے نا یہ آواز. یا کوئی نہیں نبی ہے، کلام کے ساتھ ہے. ٹھیک. ایک دفعہ بغیر کلام کے یہ بغیر آواز، بغیر کلام کے. اب آواز بدون کلام وہ آواز ہے جیسے آپ نے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، یا رونے کی جو ہے آواز مثلا، یا ہنسنے کی یہ آواز کیا ہے؟ آواز ضرور ہے لیکن بغیر کلام کے ہے. یا ایک شخص جب وہ پریشان ہو تو ایک فریاد کرتا ہے مثلا، یہ کیا ہے؟ یہ آواز ضرور ہے لیکن بغیر کلام کے ہیں. لیکن آواز با کلام کیا ہے؟ وہ آواز جو تلاوت، نعت، مدح کی صورت میں آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ آواز با کلام. لے جی، ہم آج ٹاپک کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. ممکن ہے آپ کو پسند آ گیا ہو، کچھ نئی باتیں آپ کے پاس پہنچ گئی ہوں انشاءاللہ. لیکن یہ باتیں اب نوٹ کرنے والی ہے. آپ انشاءاللہ ان کو نوٹ کر کے جہاں جہاں پہ آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہو وہاں پہ پریکٹس کریں. جیسے آواز بدون کلام، آواز با کلام، ان کی آپ پریکٹس کریں. اور ویسے بھی اپنے آپ آواز نکالتے رہیں، آواز کو گنگناتے رہیں، تاکہ ویسے بھی آپ کی آواز اس سے اچھی ہو سکتی ہے. منہ بند کر کے ایسے آپ مثلاً یہ آپ کرتے رہیں. آپ کا جو حنجرہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے، گلا جو دی ہے، وہ گرم ہوتا رہے گا، وہ در حالت ورزش میں رہے گا اور وہ ملائم ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، اور آپ کی آواز میں بھی لچک آئے گی اور آپ کی آواز خود بخود بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.